حضرت موسیٰ علیہ السلام، نکاح اور پیغمبری۔ دوسرا حصہ۔ حضرت موسیٰ جب مدین کے قریب پہنچے تو دیکھا کنویں کے پاس بہت سے لوگ جمع ہیں جو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو لیے ایک طرف کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے ان سے پوچھا، تم کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہم اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ یہ لوگ اپنے جانوروں کو پلا لیں تو بچا ہوا پانی اپنے جانوروں کو دیں۔ یہ سنا تو انہوں نے پانی کھینچا اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، کیونکہ شہر میں کسی سے جان پہچان نہ تھی۔ وہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ انہوں نے گھر جا کر اپنے والد سے تمام قصہ بیان کیا اور ان کے فرمانے پر اپنے گھر لے گئیں۔ جب انہوں نے اپنی مصیبت کا قصہ سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے آپ کو ظالم قوم سے بچا لیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم 8 سال تک میرے پاس کام کرو اور 2 سال اور ٹھہر جاؤ تو تمہیں اختیار ہے، مگر میں اس کا حق نہیں رکھوں گا۔ 8 سال گزر جانے پر تمہیں اپنے پاس رہنے پر مجبور نہیں کروں گا۔ میں اپنی طرف سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی ایک لڑکی کا نکاح تم سے کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے منظور ہے، 8-10 سال اس میں سے جو مدت چاہوں پورا کروں، مجھ پر زور زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ان باتوں پر گواہ ہے۔ چنانچہ وہ برابر کام کرتے رہے، اور جب مدت پوری ہو گئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی لڑکی کا نکاح ان سے کر دیا۔ جب نکاح ہو گیا تو دونوں میاں بیوی وہاں سے روانہ ہوئے، اور راستے میں ایک جگہ پہاڑی کی طرف انہوں نے آگ دیکھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں آگ لے کر ابھی آتا ہوں، اور اگر کوئی شخص وہاں مل گیا تو اس سے راستہ بھی معلوم کر لوں گا۔ وہاں گئے تو میدان کے کنارے پر درخت سے آواز آئی، مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے چاروں طرف ہے، تم طوٰ کے میدان میں ہو، اپنے جوتے اتار دو، میں بڑی دانائی والا اللہ ہوں، تمام جہانوں کا اور تمہارا پالنے والا، میں نے تمہیں پیغمبری کے لیے چن لیا ہے۔ جو کچھ کہتا ہوں اس کو سن، میری عبادت کر اور میری یاد کی خاطر نماز کی پابندی کر، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر سہارا لیتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے اس سے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس کے سوا اس سے اور بھی کام لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ لاٹھی جو ڈالی تو سانپ کی طرح دوڑتی ہوئی دکھائی دی۔ اس پر وہ ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کو پکڑو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اس کو پہلی حالت پر کر دیتے ہیں، اور اپنا داہنا ہاتھ اپنی بائیں بغل میں دے لو، پھر نکالو، بلا کسی عیب کے نہایت روشن ہو کر نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہوگی تاکہ تم کو اپنی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دکھا دیں۔ ان دونوں نشانیوں کے ساتھ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا اور فرمایا، اس ملک میں فرعون نے فساد پھیلا رکھا ہے اور سرکشی پر کمر باندھ رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائے گا، میں نے اس کے ایک آدمی کو مار دیا تھا، اب وہ مجھے مارنے کی کوشش کرے گا، میرا جی رکتا ہے، میری زبان کھول کہ لوگ میری زبان سمجھ لیں، اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی میرے ساتھ کر دے کہ مجھے قوت ملے۔ حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہو گئی، اور دونوں بھائیوں نے مصر میں جا کر فرعون سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیرے پاس بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو نہ ستا اور انہیں ہمارے ساتھ روانہ کر دے۔ ہمارے پاس تیرے رب کی نشانیاں ہیں، اور یہ بھی یقین کر لے کہ سلامتی اس شخص کے لیے ہے جو سیدھی راہ پر ہے، اور جو شخص جھٹلائے گا اور سرکشی کرے گا اس پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ فرعون کے پاس اللہ کا پیغام پہنچا دیا گیا، مگر اسے اپنی حکومت، فوج اور خزانوں پر گھمنڈ تھا، اس لیے وہ برابر ان سے بحث کرتا رہا، اور جب ہر بات کا اس کو ٹھیک ٹھیک جواب ملتا رہا تو اس نے موسیٰ سے کہا، تم بچے تھے، تم ہمارے گھر میں آئے، ہم نے تمہیں سال ہا سال تک اچھی طرح پالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تو احسان جتلا رہا ہے، پرورش کا وہ یہ نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان رکھتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت میں ڈال رکھا تھا، اور جب تم
میرے قتل کا ارادہ کیا تو میں مدین چلا گیا، پھر اللہ نے مجھے دانائی دی اور اب رسول بنا کر تیرے پاس بھیجا۔ فرعون نے کہا، اور تم نے وہ حرکت یعنی قبطی کو قتل کیا تھا اور تم بڑے ناسپاس ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ واقعی میں اس وقت وہ حرکت کر بیٹھا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون اس بات کو سن کر لاجواب ہو گیا اور بات بدل کر پوچھنے لگا، تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جو نہ صرف تمہارا بلکہ تمہارے باپ دادا کا پالنے والا ہے۔ فرعون نے درباریوں سے کہا کہ یہ تو کوئی دیوانہ ہے جو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ Please like, share, and subscribe.